بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ان کو کسی پتھر کے رونے کی آواز آئی تو انہوں نے پتھر سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ پتھر کہنے لگا، مجھے اللہ کا ڈر ہے، کہیں قیامت کے روز مجھے بھی جہنم میں نہ ڈال دیں۔ ناظرین گرامی، یہاں یہ پتھر کو یہ خدشہ اس لیے ہوا ہوگا کہ قرآن کریم کی سورۃ تحریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ لہٰذا اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی جہنم میں ڈال دیں۔ اگر میں بھی ان جہنمی پتھروں میں رہا تو میرا حشر بھی برا ہوگا۔ اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں سفارش کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو تسلی دی اور کہا کہ میں جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤں گا تو اللہ سے دعا کر کے تیری بخشش کرا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے باتیں کرنے لگے۔ ان باتوں کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو بھول گئے۔ اب دیکھیں اللہ کی رحمت اور اس پر قربان جائیں کہ جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے؟ کیا تم نے اس سے سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، واقعی ہی میں بھول گیا، آپ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس پتھر سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اور دیگر پتھروں کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوشی خوشی واپس آئے اور اس پتھر کو خوشخبری سنا دی اور چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جانا تھا۔ آپ اسی رستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے تو تجھ کو خوشخبری سنا دی تھی اور اللہ کا پیغام بتا دیا تھا کہ اللہ تجھ کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا، پھر اب کیوں رو رہے ہو؟ وہ پتھر کہنے لگا، اے موسیٰ، اس وقت تو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا تھا، اور اب میں اپنے رب کی محبت میں رو رہا ہوں، جس خدا نے مجھ پر اتنی عنایت کی کہ مجھے جہنم سے بچا لیا، تو کیا میں اپنے رب کے عشق میں روؤں بھی نہ؟ سبحان اللہ۔ ہم کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، کیا اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں سمائی ہے؟ اللہ کی محبت کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی جذبہ پیدا ہوا ہے؟ جانور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پتھر بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں، لیکن انسان بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ اس قدر تعجب کی بات ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہماری نمازوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز تک نہیں پڑھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو جمعہ تک نہیں پڑھتے؟ ایک جانور کو خدا کے ڈر کی وجہ سے پریشانی لاحق ہو رہی ہے اور وہ چلاتا ہے، جس کا اثر یہ ہے کہ ایک آدمی سو نہیں پا رہا۔ ہم جانوروں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یوں ہی چلاتے ہوں گے، نہیں، بلکہ یہ جانور کبھی اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کبھی یہ ہم کو احساس دلانے اور ہمارے شعور کو بیدار کرنے کے لیے روتے ہیں۔ چونکہ ان کی بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم ان کو انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا کرے اور ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔